بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سکرین پر دیکھیں، بات ہو رہی تھی صوبوں کے حصے کے پیسے کم کرنے اور نئے صوبے بنانے کی آئینی ترمیم پر۔ تھینک یو نہیں، اس نے صرف لقمہ دیا ہے، وہ بلاول سے برداشت۔ اگر آپ شازیہ مری صاحبہ کے چہرے کو دیکھیں تو وہ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ صحافی نے بلاول سے سوال کیا کہ ایک وزیر صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صوبوں کے حوالے کیا جائے گا اور پیسہ بھی صوبائی حکومت دے گی۔ اس پر بلاول زرداری جان بوجھ کر انجان بنتے ہوئے بولے، مجھے نہیں اندازہ کہ آپ کس وزیر کی بات کر رہے ہیں، مگر ساتھ بیٹھی شازیہ مری سے رہا نہ گیا، انہوں نے فوراً لقمہ دیا۔ کھیل داس کوہستانی نے تھینک یو۔ یہ سنتے ہی بلاول غصے میں آ گیا۔ یہ تھینک یو سن کر شازیہ مری کا چہرہ فوراً شرمندگی، حیرانگی اور تکلیف سے بھر گیا۔ ان کی آنکھیں پھیل کر جھک گئیں۔ فیشل ایکسپریشن بالکل کچی لسی جیسے تھے، یعنی کہ شرمندگی اور بے بسی واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ اور پھر اس پر جو تبصرے ہوئے، توبہ 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 توبہ۔ سوشل میڈیا پر اس میں غلطی شازیہ مری کی نکالی جا رہی ہے کہ شازیہ مری عبد القادر پٹیل وغیرہ یا مراد علی شاہ سے ہی سیکھ لیں کہ اپنے لیڈر کو خوش کیسے رکھتے ہیں۔ آپ سب کو مبارکباد۔ میر ذوالفقار اس دنیا میں آ گئے۔ ہم سب، کوئی نانا بنا ہے، کوئی بھائی بنا ہے، کوئی چاچا بنا ہے، کوئی ماما بنا ہے۔ تبصروں سے پہلے بلاول کا یہ بیان دیکھیں۔ غصے سے کہا، اس بار ترمیم میں ووٹ دینے یا نہ دینے کا فیصلہ میں کروں گا۔ اس پر صدیق جان نے لکھا، 28ویں ترمیم کے لیے پیپلز پارٹی کو منانا اتنا ہی آسان ہے جتنا 4.25 سالہ روتے بچے کو منہ میں چوسنی دے کر چپ کرانا۔ یاد رہے، بلاول ترمیم کے وقت ہر بار ضد کرتے ہیں کہ بس بہت ہو گیا، اب فیصلہ میں کروں گا، بس اب ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ان کا غصہ دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید آج ہی حکومت چھوڑ دیں گے۔ جیسے سکرین پر اس اداکار کو دیکھیں جسے ہر ڈرامے میں انسپیکٹر کا رول غصہ دکھانے کی وجہ سے ملتا ہے۔ بلاول بھی گلتی مار کر حکومت گرا دیتا ہے، لیکن صرف ایکٹنگ کی حد تک۔ سن کر لگتا ہے کہ چڑیا بلوچ فرام لاڑکانہ تباہی پھیر کر رکھ دے گی، لیکن جیسے ہی ووٹنگ کا دن آتا ہے منظر مکمل بدل جاتا ہے، اور پھر عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ایک دوسرے کو مبارکبادیں پیش کی جاتی ہیں، ترامیم کو خوشحالی کی نوید بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ پچھلی بار آئینی ترمیم کی کامیابی کو بختاور زرداری کے ہاں بیٹے کی پیدائش سے جوڑ دیا گیا کہ جس دن آئینی ترمیم منظور ہوئی اسی کے ساتھ بی بی بختاور کے گھر میں میر ذوالفقار پیدا ہوا۔ بیانیہ یہ تھا، آئینی ترمیم اتنی مبارک ثابت ہوئی کہ اس کی برکت سے میر ذوالفقار بھٹو کی پیدائش ہو گئی۔ ویسے غصہ مریم کا بھی کم نہیں، لب و لہجہ اور تیور بالکل اس محلے دار خاتون جیسے ہو جاتے ہیں جو پورے محلے میں اپنی دہشت ناک زبان کی وجہ سے اکیلی ہی کافی ہوتی ہے۔ آج یہاں جلسہ ہے، کل وہاں جلسہ ہے، پرسوں وہاں جلسہ ہے، تو جلسے کرتے رہو گے۔ مختصر یہ سیاست کے سٹیج پر سکرپٹ پہلے سے لکھا ہوتا ہے، بس کرداروں کو غصہ، مبارکباد اور ایکٹنگ کرنی ہوتی ہے تاکہ عوام کو لگے کہ یہ فکر مندی ہمارے لیے ہے۔ شازیہ مری کی حالت دیکھ کر ماہی نواب تالپور نے لکھا، بلاول کا شازیہ مری کو ایسے جھڑک دینا انتہائی نامناسب رویہ۔ مجھے نہیں معلوم کیوں بلاول ہمیشہ اس طرح کی رونت بھری حرکات کرتے ہیں، کبھی رپورٹر کے سوال پر کرائنگ فیسز والی ایکٹنگ، تو کبھی اپنے ہی وزیر کا ہاتھ جھٹک دینا، اس کی سبکی کروانا، جیسا آج شازیہ مری کے ساتھ کیا۔ نہیں، اس نے صرف لقمہ دیا ہے، وہ بلاول سے برداشت نہیں ہوا۔ اور تیسری دنیا کا ایک ٹپیکل روایتی سیاستدان بلاول کے اندر ہے، اور ہو بھی کیوں نہ۔ بلاول کے والد نے کیا سیاست کی، یہی تھرڈ ورلڈ پالیٹکس۔ کوئی اصول نظریہ نہیں ہے آصف علی زرداری کا، ساری زندگی کرپشن کے اور ہیرا پھیری کے، سیاسی بے ایمانیوں کے، سیاسی چال بازیوں کے۔ شازیہ مری نے ٹویٹ نہیں کیا، لیکن سوشل میڈیا پر ایک فیک ٹویٹ بری طرح وائرل ہے۔ لکھا تھا، میں نے اپنے محبوب رہنما بلاول بھٹو کی حمایت کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اپنے موڈ سوئنگز کی وجہ سے چڑچڑے انداز میں رد عمل دیا۔ بعد میں آصفہ بی بی نے مجھے بتایا کہ وہ تو صبح سے خاص ایام کی وجہ سے درد اور مروڑ کا شکار ہیں، اس لیے وہ پہلے ہی خراب موڈ میں تھے اور میرے بولنے سے غیر ارادی طور پر مزید پریشان ہو گئے۔ سوشل میڈیا اس معاملے کو مکمل طور پر غلط انداز میں پیش کر رہا ہے۔ شازیہ مری کا یہ ایک پرانا ٹویٹ دیکھیں، لکھا تھا، خواتین کو احترام چاہیے، ہمدردی کی بھیک نہیں۔ اس پر سبی کاظمی نے شازیہ مری کا یہ ٹویٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا، بلاول نے جو کیا شرمناک ہے، ناقابل قبول ہے۔ شازیہ مری مضبوط رہیں اور اگر ممکن ہو
तो इस्तीफा दे दें। तो अगर आप शाजिया मरी साहिबा के चेहरे को देखें तो वो साफ दिखाई दे रहा था कि वो बहुत ज़्यादा एक तरह से एम्बेरस्ड हुई। आता है कि ये सियासी जमातें ऐसी मौरूसियत से भरी हुई हैं कि जहाँ पर नौजवान जो इनकी क़यादत इनके सामने ला के बिठा दी गई है कि जी ये आपका कायद है या ये आपकी कायदा है। तो बिलावल को तिल मिलाती देखकर एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, शुक्र है पानी का गिलास नहीं फेंक दिया शाजिया मरी पर, वरना बेचारी मर ही जाती। किसी ने लिखा, फ्यूडल लॉर्ड्स को सियासी लीडर की कलई तो चिपका दी गई, मगर अंदर का नवाब कैसे दूर किया जाए। इमरान मीर ने कहा, बिलावल की तरफ से शाजिया मरी के लिए ये इजहार बरहमी नहीं, शट अप कॉल थी। ऐसा रवैया तो अफसरान अपने मातहत के साथ भी इख्तियार नहीं करते। हालांकि बात भी कोई नहीं थी। जमहूरी होने की दावेदार पार्टी लीडर का ऑन कैमरा अगर ये रवैया है तो इजलासों में क्या होता होगा। हादिया गुल ने कहा, अदम एतमाद के बाद बिलावल ने वेलकम टू पुराना पाकिस्तान बोला था तो सबसे ज्यादा जोर से डेक्स शाजिया मरी ने ही बजाया था। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। नईम हैदर पंजोथा ने ट्वीट किया, बिलावल जरदारी ने शाजिया मरी को एक पॉइंट बताने पर ही जलील कर दिया, जबकि मैं गवाही देता हूँ कि इमरान खान से मीटिंग्स में कितना इख्तिलाफ और बहस तकरार हुई, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। ये फर्क है जमहूरियत और मारूसियत में। अमजद खान ने ट्वीट किया, अगर किसी पीटीआई वाले ने खातून से इस तरह की बात की होती तो पूरे मीडिया पर हल्ला मच चुका होता, गज गज लंबी जुबानों वाले और वालियां आ चुकी होती। सोचने की बात है कि बिलावल इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों है। जिमी विरक ने लिखा, यह है इनकी असलियत, तालीम इनके तकब्बुर का कीड़ा न मार सकी। अताउर रहमान ने कहा, बिलावल का यह रवैया होने के बावजूद मुझे उम्मीद है मुआफी शाजिया मरी को ही मांगनी पड़ेगी।